نواز ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ وہ قسمت پر یقین نہ رکھتا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ اپنی قسمت خود لکھتا ہے۔ وہ مہراق نام کا بابا جو لوگوں کا ہاتھ پڑھتا، نواز بھی اس سے اپنا ہاتھ پڑھا کر اپنے آگے کا حال معلوم کرتا۔ نواز کی مرضی کے مطابق اگر کوئی کام نہ ہوتا تو نواز اپنے پیسے اور طاقت کے زور سے اسے اپنے مطابق کر لیتا۔ نواز کی شادی کے 10 سال بعد نواز کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اولاد دیر سے ہونے کی وجہ سے نواز کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ ایک دن اس نے مہراق بابا کو کہا کہ میری بیٹی زمل کا ہاتھ پڑھ کر بتائیں کہ یہ بڑے ہو کر کیا کرے گی۔ بابا کے ہاتھ پڑھنے کے بعد بابا نے کہا کہ یہ ایک بڑے غریب لڑکے سے شادی کرے گی۔ نواز کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا میں اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو ایک غریب لڑکے سے شادی نہیں کرنے دوں گا۔ نواز نے بابا سے اس لڑکے کے بارے میں جانا اور اس کو مارنے کا پلان بنایا۔ نواز اس لڑکے کے گھر گیا۔ اس کے ماں باپ بہت ہی غریب تھے۔ نواز نے اس کے باپ کو کہا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں تمہارے سب سے چھوٹے بیٹے جنید کو گود لے کر اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بدلے میں تمہیں 20 لاکھ دوں گا۔ جنید کو اس کے بابا نے نواز کو دے دیا۔ وہ ابھی 5 سال کا تھا۔ نواز نے اپنے سب سے خاص آدمی کو کہا کہ اس لڑکے کو سمندر میں پھینک دو۔ نواز کے خاص آدمی کو اس لڑکے پر ترس آ گیا۔ اس نے اس کو بے ہوش کر کے سمندری جہاز پر بٹھا دیا کہ وہ اس سمندر کے پار دوسرے ملک میں چلا جائے گا تو مالک کو بھی نہ پتا چلے گا اور نہ اس کو مارنے کی ضرورت پڑے گی۔ جہاز دوسرے ملک پہ آ کر رک گیا۔ وہاں جہاز کی صفائی کرنے والے مشتاق کو جنید بے ہوشی کی حالت میں مل گیا۔ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے جنید کے والدین کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ مشتاق نے جنید کو اپنے پاس رکھ لیا۔ 20 سال بعد زمل اپنی آگے کی پڑھائی پوری کرنے کے لیے دوسرے ملک میں آ گئی۔ جس یونیورسٹی میں زمل نے ایڈمیشن لیا وہاں کے کیفے میں جنید کام کرتا تھا۔ زمل زیادہ تر کیفے میں کافی پینے آتی تھی۔ ایک دن زمل کیفے میں کافی پی کر چلے گئی مگر کچھ دیر بعد شور مچاتی آئی کہ میرا موبائل کہاں ہے؟ اس ٹیبل کی کس نے صفائی کی؟ مینیجر نے جنید کو بلایا۔ جنید سے پوچھ تاچھ کی مگر اس سے کچھ نہ ملنے پر زمل نے اس کی سب کے سامنے بہت بے عزتی کی مگر جنید چپ کر کے سنتا رہا۔ اسی وقت زمل کی دوست کیفے میں آئی کہ زمل اپنا یہ فون پکڑو، تم کلاس میں بھول گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد زمل نے جنید سے معافی مانگی اور اس سے دوستی کر لی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت کیفے میں ہی گزارتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع ہو گئے اور شادی کر لی۔ زمل کو پتا تھا کہ اگر وہ شادی کر کے اپنے بابا کو بتائے گی تو وہ مان جائیں گے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد زمل اپنے ملک واپس آ گئی اور جنید کو اپنے شوہر کے طور پر نواز سے ملایا۔ نواز نے اس وقت تو زمل کو کچھ نہ کہا مگر دل میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک کیفے میں کام کرنے والا تمہارا شوہر نہیں بن سکتا۔ نواز اوپر سے تو خوش دکھائی دیتا تھا مگر وہ اندر ہی اندر جنید پر کبھی کوئی الزام اور کبھی کوئی الزام لگواتا کہ کسی طرح زمل جنید سے الگ ہو جائے۔ کبھی کسی عورت کو بیچتا کہ میں جنید کی پہلی بیوی ہوں، تو کبھی آفس میں پیسے چوری کرنے کا الزام، اور کبھی یہ کہ جنید نے اس سے شادی پیسوں کے لیے کی ہے مگر جنید ہمیشہ خود کو بے قصور ثابت کر ہی دیتا۔ جنید کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب اس کا سسر نواز کر رہا ہے۔ ایک دن اس نے نواز سے بات کر ہی لی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو نواز نے اس کی بہت بے عزتی کی اور کہا کہ اگر تم زمل سے پیار کرتے ہو تو پہلے اس کے اور میرے داماد بننے کے قابل بن جاؤ۔ اس نے ایک قیمتی پتھر جنید کو دیا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور جب تک اس جیسا دوسرا پتھر نہ لے آؤ واپس نہ آنا۔ جنید نے پتھر لیا اور وہاں سے چل پڑا۔ نواز کو پتا تھا کہ جنید کبھی بھی اتنا نہیں کما سکتا کہ وہ اس جیسا قیمتی پتھر لے سکے۔ نواز نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جنید آفس میں ایک بڑی رقم کی چوری کر کے بھاگ گیا۔ دوسری طرف جنید نے ایک فیکٹری میں بہت محنت کرنا شروع کر دی
وہ نہ دن دیکھتا اور نہ رات، کام میں بس لگا رہتا۔ ایک دن فیکٹری کے مالک کا بیٹا فیکٹری میں آیا اور کھیلنا شروع ہو گیا کہ اچانک مشین میں گرنے لگا تو جنید نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس کو بچا لیا۔ فیکٹری کے مالک نے خوش ہو کر جنید کو ایک پتھر دیا۔ جب جنید نے پتھر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ جنید فوراً نواز کے پاس گیا اور کہا، یہ لے دونوں پتھر۔ نواز پتھر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور شرمندہ بھی ہوا۔ اس کو احساس ہو گیا کہ میں قسمت کا لکھا بدل نہیں سکتا اور جو اللہ نے لکھا ہے وہی صحیح اور اچھا ہے، ویسے ہی ہو کر رہے گا۔ نواز نے معافی مانگنے کے بعد جنید کو اپنے داماد کے طور پر قبول کر لیا۔